کوئی بھی انسٹیٹیوشن صرف ڈونیشن سے نہیں چلتا. اس کے اقراص و مقاصد کیا ہیں، کام کرنے والے لوگ کیسے ہیں، ان کی نیت کیسی ہے، ان کی صلاحیت کیسی ہے، اس سے وہ انسٹیٹیوشن چلتا ہے. ڈونیشن سے آپ بلڈنگ بنا سکتے ہیں لیکن سوچ نہیں بنا سکتے. ڈونیشن سے آپ پیسے اکٹھا کر سکتے ہیں لیکن پیسے کو صحیح جگہ نہیں لگا سکتے. گورنمنٹ سے انٹریکٹ کریں، گورنمنٹ بھی اچھے کاموں کے لیے ہیلپ کرنے کو تیار. سیدنا برہان الدین صاحب کا نام کوئی لیتا ہے آج کے دن میں؟ ہم نے ایک لسٹ ضرور لگا رکھی ہے لیکن وہ لسٹ ایسا لگتا ہے جیسے کسی مقبرے پہ ایک، ہاں، تو وہ چیز نہیں ہے. اس ادارے کے ممبر ہی فیصلہ کریں گے اس کا مستقبل کیا ہے. یہ کہ آپ یہ کہنے کہ ممبر سپریم ہیں، ممبروں کا مہتو ہونا چاہیے، لیکن 20 سالوں سے ممبروں کی یہی شکایت ہے کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں ان کو سمان نہیں مل رہا ہے. اور ہم خود اس بات کے حامی گیر ہیں کہ ممبرز کو کم از کم ایک اچھا لاؤنج ملنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے کہ وہ اپنے ویوز ایکسچینج کر سکیں، اپنی ویلیوز کو ایکسچینج کر سکیں. لیکن ممبرز کے لیے کیا ہے؟ آپ کی نظر میں کوئی چیز ہو، کوئی فیسلٹی ہو، آپ بھی تو ممبر ہیں نا. آپ بتائیں کیا آپ کو کوئی ایز اے ممبر آپ کا کوئی ایکنالجمنٹ ہے، کوئی فیسلٹی ہے آپ کو؟ میرے پاس ابھی 3 دن پہلے ایک فون آیا شعیب صاحب کا بامبے سے. بڑے بزنس مین ہیں، بڑے کاروباری ہیں. ان کا صاف کہنا تھا کہ کیا یہ ممبر دلی والوں کا کلب بن گیا ہے، بامبے یا لکھنؤ یا حیدرآباد والوں کا کوئی انوالومنٹ نہیں رہا. سرکاروں کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کیسے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے پچھلے 20 سالوں میں 10 سال سے پرائم منسٹر مودی کی سرکار چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. اگر آپ جائیں گے نہیں، ریموول کی بات نہیں کریں گے، جو کہیں آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے اس کو پیش نہیں کریں گے، تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ جب گورنمنٹ سے بات کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مخصوص لوگوں کی ایک کمیٹی بنانا پڑے گا جو اس سینٹر کو ریپرزینٹ کرے اور قومی معاملات کی بات کر سکے. سب کو حق ہے ان لوگوں سے حساب مانگنے کا جنہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو یہاں پر لا کے چھوڑ دیا ہے، جہاں صرف کرٹیسزم، صرف مقدمات، صرف لاچھن لگانا ہے. اگر آپ نے اجتماعی گناہ کیا ہے، اجتماعی بے ایمانی کی ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اجتماعیت میں سارے لوگوں کے حقوق جڑے ہیں. یہ اگر آپ جیت کے آتے ہیں، جیسے بورا سماج کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، برہان الدین صاحب کا اور لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بامبے کے لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، کوئی دو رائے نہیں. اور اس کے بعد یہ جو سارے فاؤنڈر ہیں، کیا ان لوگوں کے نام پہ کوئی فیلوشپ، کوئی پروگرام، کوئی ایسی چیز آپ لانچ کریں؟ بغل میں جامعہ ہمدرد ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ حکیم عبدالحمید صاحب نے اس زمانے میں 10 لاکھ روپے دیے تھے. اگر کوئی اس زمانے میں شاہین باغ میں 10 لاکھ کی زمین خرید لیتا تو میری سمجھ میں آج 1000 کروڑ کی پراپرٹی ہوتی. جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور. آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، میں ہوں محمد احمد. انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا چناوی بگل بج چکا ہے. ایس بی جی ایم 30 اپریل کو ہونی ہے. انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے اس بار کا جو چناؤ ہے، پریسیڈنشیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ ابھی جو ایک ماتر نام سامنے آیا ہے وہ آصف حبیب کا ہے. باقی سارے کے سارے نام اف بٹ میں ہیں، کون ہوگا نہیں ہوگا، کس کی طرف سے کون ہوگا. لیکن ایک سنگل نام جو پچھلے 2-3 مہینوں سے 4 مہینوں سے لگاتار سرخیوں میں ہے وہ آصف حبیب کا ہے. آصف حبیب صاحب سے لگاتار ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان سے بات چیت کریں، پریاس کریں اور ان کے ویوز لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سارے ممبرز اس بات کی ڈیمانڈ ہم سے پرسنلی کر رہے تھے کہ آصف حبیب صاحب سے بھی آپ بات کریے تاکہ ان کی بات بھی سامنے آئے اور ان کو سمجھا جائے. آج شاید وہ موقع آیا، ہم نے لگاتار ہمارے پریاس رنگ لائے. آصف حبیب صاحب نے آج ہم کو موقع دیا، اسی پہ آج ہم بات چیت کریں گے. آصف صاحب، سب سے پہلے وطن سماچار میں آپ کا سواگت. شکریہ محمد احمد صاحب. آپ نے پچھلے 1 مہینے میں کئی دفعے ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کیا، لیکن ہم نے آپ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ جب صحیح وقت آئے گا تو ہم خود آپ سے بات کریں گے اور اپنے تاثرات کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے. تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ جو بھی ہم سے سوالات کریں بے باک ہو کے کریں اور ہم کھلے دل سے اس کا جواب دیں گے. لیکن ان شرائط کے ساتھ آپ شروع کریں کہ انفرادی سوال انفرادیت کے بارے میں کسی کے نہ کریں، اچھا نہیں، کیونکہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے اور سب ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تانہ کشی کرے، چیٹا کشی کرے، وہ ہمارے خیال سے اچھی بات نہیں ہے. ہاں، سینٹر کی بہتری اور بدتری
किस तरह से बदतरी हुई, किस तरह से बेहतरी हो सकती, उसके लिए हम आपके पास आज मौजूद हैं। आसिफ साहब, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि अब तक एक नाम आपका अकेले सामने आया इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट के लिए, बाकी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, इम्कानात हैं, क्या होगा नहीं होगा। आप जो एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपने आप को पेश कर रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं कि आप अपने आप को फॉर बेटर समझते हैं 20 साल के बाद अब आपको लगा कि अब सेंटर के लिए आगे आना चाहिए? पिछले 20 साल में पहला टेन्योर 2004 से 9 का था, जिसमें बहुत अचीवमेंट हुआ है, और जो बिल्डिंग अधूरी थी, जिसमें फिनिशिंग बाकी थी, उसमें उस 5 साल में उसको फिनिश किया गया, ऑपरेशनल किया गया, और एक अच्छी शक्ल उस बिल्डिंग को दी गई, क्योंकि एक अच्छे एड्रेस पे कायम है। आप 2009 से 14 लें, या 14 से 19 लें, या 19 से अब 24 लें, इसमें जो भी काम हुए हैं, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो जिसके लिए ये इंस्टीट्यूशन बना है, उस इंस्टीट्यूशन के किसी भी एजेंडा के ऊपर काम नहीं हुआ है। हमारे सामने ये एमओए रखा हुआ है सेंटर का, और इस एमओए में 5 चीज़ें बहुत नुमायाँ हैं। पहली चीज़, टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस अमंग द डाइवर्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट था, टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम एंड इट्स टीचिंग्स। तीसरी बात है, टू प्रमोट एन अवेयरनेस ऑफ द इथॉस ऑफ इस्लामिक कल्चर। चौथा पॉइंट है, टू असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ एन एथिकल सोसाइटी बेस्ड ऑन टॉलरेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड लव एंड चैरिटी। और 5वां पॉइंट है, टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन एंड एमिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड दोज ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड थ्रू अ स्टडी ऑफ ईच अदर्स पास्ट एंड प्रेजेंट सिविलाइजेशन। ये 5 पॉइंट के लिए ये सेंटर कायम किया गया था, और जिन्होंने कायम किया वो इस कौम के मानंद शख्सियत थे। सबसे सर-ए-फ़हरिस्त चौधरी आरिफ साहब का नाम आता है, जिनकी काविशों को जितना भी सैल्यूट करे कम है। लेकिन उसके बाद इस सेंटर की शक्ल देने में जिन शख्सियतों का नाम आप देखें सर-ए-फ़हरिस्त से, वो अपने आप में हुज़ हू ऑफ द इंडिया है। चाहे जस्टिस हिदायतुल्लाह रहे हों, चाहे बेगम आबिदा अहमद हो, चाहे हकीम अब्दुल हमीद साहब हो, मुख्तलिफ 6-7 लोगों, नक्शबंद हो, शफी साहब, चाहे जी नक्शबंद हो, शफी साहब हो, बहुत जिनका नाम आज लोग जानते ही नहीं हैं। और मज़े की बात यह है, आज इस चीज़ को तकरीबन 30-40 साल हो गए हैं, और उस 30-40 साल पहले के जो मकासद थे उस वक्त के, आज भी रेलेवेंट है। मुझे वाकई उनकी दूरअंदेशी पे रश्क होता है कि 40 साल पहले इनके जहन में वो सारी चीज़ें थी जो आज प्रिवेलिंग कंडीशन है इंडिया में, ख़ास तौर से मुसलमानों को लेके। तो हमको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इन 5 मकासद के ऊपर काम करें तो सारा मकसद हल होगा। और मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि जब भी इलेक्शन अनाउंस होगा, मैं ज़रूर अपना कैंडिडेचर पेश करूँगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि टीम जो भी हो लायक हो, सलाहियतमंद हो, और ये अहद कर सके कि ये 5 मकासद जो थे इसको कायम करते वक्त उस पे ही काम करना है। बहुत बड़ी तादाद लोगों की है इस वक्त जो बहुत ही नाउमीद है, मायूस है, और ये सोच है कि इतना बड़ा इदारा होते हुए भी हम आज जिस हालात से दो चार है मुल्क में, अगर इस पे काम हुआ होता तो शायद ऐसा ना हुआ होता। लेकिन एक सवाल ये है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जिसका मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी रिलेशन की बात हुई और इंटरनेशनली इंडिया को प्रमोट करने की भी बात हुई, जामिया मिलिया इस्लामिया में सऊदी के बादशाह आते हैं और एक बड़ा डोनेशन देके जाते हैं, लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में पिछले 20 सालों में कोई ऐसी नुमाया कोशिश नहीं की कि कोई अरब देशों का प्रिंस आता, वो आता और इस्लामिक सेंटर को सराहता, कुछ पैसा दे के जाता, मदद करता, ताकि उससे मुल्क का भी भला होता और मुसलमानों का भी होता। कोई भी इंस्टीट्यूशन सिर्फ डोनेशन से नहीं चलता, उसके अक़रास व मक़ासिद क्या है, काम करने वाले लोग कैसे हैं, उनकी नीयत कैसी है, उनकी सलाहियत कैसी है, उससे वो इंस्टीट्यूशन चलता है। डोनेशन से आप बिल्डिंग बना सकते हैं लेकिन सोच नहीं बना सकते। डोनेशन से आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन पैसे को सही जगह नहीं लगा सकते जिससे कौम या मिल्लत या मुल्क का फ़ायदा हो सके। और जहाँ तक सवाल रहा डोनेशन का,
2004 سے پہلے جن لوگوں نے بڑے بڑے ڈونیشنز دیے ہیں، کیا آپ ان کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ان کے نام کے آگے کچھ آپ نے کوئی فیلوشپ یا کسی بھی طرح کوئی کام کیا ہے ان کے لیے جن لوگوں نے کیا ہے؟ سیدنا برہان الدین صاحب کا نام کوئی لیتا ہے آج کے دن میں؟ ہم نے ایک لسٹ ضرور لگا رکھی ہے، لیکن وہ لسٹ ایسا لگتا ہے جیسے کسی مقبرے پہ ایک، ہاں آج اس بلڈنگ کو صرف ایز اے بلڈنگ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. جو ابھی تک چلاتے تھے وہ بھی چاہتے ہیں یہ ایک کامیاب صاف ستھری بلڈنگ ہو جس سے پیسے آئیں اور اس پیسے سے فیض لوگوں کو پہنچے. تو فیض لوگوں کو پہنچنے کے لیے یہ سینٹر یا یہ بلڈنگ نہیں قائم کی گئی ہے. فیض پہنچے قوم کو، ملت کو، سماج کو، ملک کو، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ممبران جو ہیں ان کو صحیح سبق سکھائیں. وجہ کیا ہے کہ لوگ اپنے انٹرسٹ میں کورٹ میں گئے اور کورٹ نے پھر لوگوں ممبروں کے کورٹ میں واپس بھیج دیا. یعنی کہ ممبر ہی سپریم باڈی ہے، اس ادارے کے ممبر ہی فیصلہ کریں گے اس کا مستقبل کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممبر سپریم ہیں، ممبروں کا مہتو ہونا چاہیے، لیکن 20 سالوں سے ممبروں کی یہی شکایت ہے کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں ان کو سمان نہیں مل رہا ہے. آپ کے پاس اس کے لیے کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیے ممبرز تو بہت مایوس ہیں، اور جو ممبرز نہیں، بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اس سینٹر کا ویلوشر ہے، ممبر نہیں ہے. کیونکہ یہاں ممبرشپ جو ہے پک اینڈ چوز کے بیسس پہ دیا گیا اور سب کو ممبرشپ دیا نہیں گیا. یہاں تک کہ میری ممبرشپ کا بھی فارم 3 سال 4 سال دبا کے رکھا گیا، نہیں دیا گیا. ممبرز کا درد جائز ہے. ممبرز کہتے ہیں کہ ہمارا کیا انوالومنٹ ہے، ہمارے لیے کیا فیسلٹی ہے، یا ہمارے لیے ہمارا کیا انوالومنٹ ہے سینٹر میں. اس انسٹیٹیوشن کو بلڈ کرنے میں، اس کو بنانے میں ممبرز کا انوالومنٹ زیرو رکھا گیا ہے. چند لوگوں نے اس کو اپنی سرمایہ سمجھ کے چلایا اور جو انہوں نے مناسب سمجھا اس پہ کام کیا. وہ سارے کام کیے جو بیسک آبجیکٹیو ہے اس سے بالکل دور رہے. تو ممبرز ناراض ضرور ہیں. ممبرز کے لیے کوئی لائبریری ہے اچھی؟ لائبریری نام کے لیے 5 ممبر بھی روز نہیں جاتا وہاں پہ، کیونکہ وہ لائبریری رچ لائبریری نہیں ہے، اپڈیٹڈ لائبریری نہیں ہے. ممبرز کے لیے لاؤنج ہے کوئی جہاں بیٹھ کے وہ کسی مقصد میں آپس میں ڈائلاگ کر سکے، بات کر سکے؟ وہ ایک لاؤنج نہیں ہے. اس وقت سینٹر صرف کمرشل پراپرٹی بنا ہے، اور ہم خود اس بات کے حامی گیر ہیں کہ ممبرز کو کم از کم ایک اچھا لاؤنج ملنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے کہ وہ اپنے ویوز ایکسچینج کر سکیں، اپنی ویلیوز کو ایکسچینج کر سکیں. لیکن ممبرز کے لیے کیا ہے؟ آپ کی نظر میں کوئی چیز ہو، کوئی فیسلٹی ہو، آپ بھی تو ممبر ہیں نا. میرے پاس ابھی 3 دن پہلے ایک فون آیا شعیب صاحب کا بامبے سے. بڑے بزنس مین ہیں، بڑے کاروباری ہیں. ان کا صاف کہنا تھا کہ کیا یہ ممبر دلی والوں کا کلب بن گیا ہے، بامبے یا لکھنؤ یا حیدرآباد والوں کا کوئی انوالومنٹ نہیں رہا؟ ان کی شکایت بہت جائز ہے. اگر یہ شکایت اب کر رہے ہیں، ٹیکنیکلی اس سینٹر کو ایک ماڈل سینٹر بننا تھا اور کم از کم 5-10 اسٹیٹس میں اپنی برانچز قائم کرتے اور وہاں کے باصلاحیت لوگوں کو انوالو کرتے تو اس کے ونگز بڑھتے، اسپریڈ ہوتے اور لوگ فیضیاب ہوتے. لیکن یہ سینٹر جو ایک ہے وہی نہیں چل پا رہا ہے، تو یہ اپنے شاخے کہاں سے بنا پائیں گے؟ اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ کام ہے اس سینٹر کو ایز اے ماڈل سینٹر بنائیں، اور اس ماڈل سینٹر کے طرز پہ تقریباً 6 اسٹیٹس جہاں پر 15% سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی، وہاں ان کے اسٹیٹ کیپٹل میں اس کی برانچز قائم کریں، وہاں کے باصلاحیت لوگوں کو جوڑیں، گورنمنٹ سے انٹریکٹ کریں. گورنمنٹ بھی اچھے کاموں کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے. صرف ہم دوسروں کو قرض کریں، دوسروں میں کمیاں نکالیں اور اپنے گریبان میں نہ جھانکیں، اپنی صلاحیت کو نہ پہچانیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. شعیب صاحب کا جو کہنا ہے یہ صحیح بات ہے. دلی سینٹر صرف دلی والوں کے لیے کلب نہیں ہے، اس میں پورے ملک کے مسلمانوں کی شمولیت ہونا چاہیے. اور ملک کے باصلاحیت مسلمان صرف دلی میں تھوڑی بستے ہیں. کیا کوئی ایوارڈ دینے کی کوشش کیا؟ کیا ان کو کسی طرح سے اپنے کسی پروگرام میں جوڑنے کی کوشش کیا؟ وہ پیسوں کے بھوکے نہیں ہیں. آپ ان کی صلاحیت کو پہچان کے اگر ان کو جوڑتے تو آج سینٹر کی قسمت بدلی ہوتی ہے.
اور ہماری رائے یہ ہے کہ ہمارا پہلا آبجیکٹیو یہی رہے گا کہ جو ایکسلنٹ پرسنالٹیز ہیں، جو اچیورز اپنے فیلڈ میں، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہوں، چاہے ہیلتھ کیئر میں ہوں، چاہے وہ مینوفیکچرنگ کے ہوں، چاہے بزنس میں ہوں، ہر فیلڈ کے اچیورز کو اس سینٹر سے جوڑیں. اور یہ سینٹر صرف مسلمانوں کا تھوڑی، ٹھیک ہے مسلمانوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس میں غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم کیوں نہیں سب کو شامل کر کے اس سینٹر کو آگے بڑھاتے ہیں. اور بڑی امیدیں ہیں کہ یہ سینٹر should become an excellence of Muslim community, Muslim brotherhood. لیکن ہم فیل ہیں. تو ہماری رائے یہ ہے کہ بیسٹ یہ ہوگا کہ ہم شخصیتوں کو پہچانیں، جوڑیں، باصلاحیت لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھا لیں. ممبروں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، کاروباری لوگ، کامیاب بزنس مین لوگ آئیں تاکہ وہ اپنی کامیابی کو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. دوسرا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں کہ کاروباری لوگوں کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے اس پہ ہماری دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ کامیاب آدمی ہی کہیں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتا ہے کیونکہ وہ پروون ہے. اب وہ کامیاب آدمی بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، کسی ٹیچنگ بیک گراؤنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی ایکسپٹ پالیٹکس کامیاب آدمی کسی بھی فیلڈ کا ہو سکتا ہے. پولیٹیکل آدمی کو ہم انکلوڈ اس لیے نہیں کرتے کہ پولیٹیکل آدمی جو ہے وہ اس کا انڈسٹری یا اس کا ایریا ہی ڈفرینٹ ہے. یہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ پالیٹکس کا اڈا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ صرف بزنس مین، کامیاب بزنس مین ہی چلا سکتا ہے، اور یا یہ کہیں کہ کامیاب بزنس مین نہیں چلا سکتا ہے، کوئی بھی آدمی چلا سکتا ہے جو اچیور ہے. تو دنیا کی جتنی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو چیریٹی کی اور خیر کا کام کرتے ہیں، وہ ساری سکسیسفل بزنس مین نے ہی قائم کیا ہے. نہیں، اگر ہم اسلام کی بنیاد بھی دیکھیں تو اگر سیدنا عثمان غنی جیسے لوگ نہ ہوں، ابو بکر صدیق جیسے لوگ نہ ہوں، تو معاف کیجیے گا اسلام کی بنیادیں بھی کمزور نظر آئیں گی. یہ لوگ، انہی لوگوں نے، انہی کاروباریوں نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا. پیسے کے بغیر کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں چلتے ہیں. پیسہ ایک ایلیمنٹ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، لیکن صرف پیسے پہ اگر ہم سوچیں کہ ایک بزنس مین ہے تو صرف پیسوں سے یہ آرگنائزیشن چلا لے گا، ایسا نہیں ہے. اچھا، ایک دن ہم عبد الخالق صاحب انڈین ریلوے سروس کا آفیسر ہیں، ان سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کے والد کی بڑی تعریف کی. وہ کہنے لگے کہ بڑے وزنری آدمی تھے، اور ایک آپ کے بارے میں کہنے لگے کہ ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ایک پڑھے لکھے گھرانے سے آتے ہیں. تو وہ چیز آپ کی کہیں نہ کہیں وہ آپ کا جو وہ تھا اس سیگمنٹ وہ پیچھے چلا گیا، بزنس آپ کا آگے آ گیا. دیکھیے ہمارے تعلقات، ہماری پہچان تقریباً سبھی لوگوں سے ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے IICC کی، اور ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں. اسلام، جہاں تک افطار پارٹی کی بات ہوئی، افطار پارٹی میں ہم نے سب کو مدعو کیا. ایک دو لوگ جو نہیں تھے شہر میں وہ نہیں آ پائے. جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ہم لوگ نے انوائٹ کیا اور سب لوگ آئے. اور پرپس یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں ایک دوسرے کو یہ فیس کر سکیں اور ایک دوسرے سے نظریں ملا سکیں. ایک اپارچونٹی دینے کے بعد، سب لوگ آنے کے باوجود اگر آپس میں یہ ایک دوسرے سے نہیں گلے مل پا رہے ہیں یا نہیں گلے مل پائے تو یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے. سرکاروں کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کیسے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے پچھلے 20 سالوں میں 10 سال سے پرائم منسٹر مودی کی سرکار چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. اگر آپ جائیں گے نہیں، ریموول کی بات نہیں کریں گے، جو کہیں آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کو پیش نہیں کریں گے، تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیے یہ پلیٹ فارم جو ہے کسی سنگل اونڈ پوزیشن کا یہ پلیٹ فارم نہیں ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ کو مختلف گروپس ڈیولپ کرنے پڑیں گے، کمیٹیاں بنانے پڑیں گی. جب گورنمنٹ سے بات کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مخصوص لوگوں کی ایک کمیٹی بنانا پڑے گا جو اس سینٹر کو ریپرزینٹ کرے اور قومی معاملات کی بات کر سکے. چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے جہاں وہ سر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. لیکن یہاں ہینڈ ہولڈنگ نہیں، یہاں رسہ کشی ہوتی ہے. اور ہینڈ ہولڈنگ کے لیے آپ کو سیلف لیس ہونا پڑے گا. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ریڈی ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہ ان کی خدمات سے اگر ملک اور قوم کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ بالکل بنا کسی انٹرسٹ کے آپ ساتھ جوڑیں گے. نہ وہ آپ سے کہیں کہ ہم کو الیکشن لڑا دیں، نہ وہ آپ سے پیسے مانگیں گے.
لیکن آپ ان کو انوائٹ تو کریں، ان کی صلاحیت کو تو پہچانیں، ان کو اس طرح سے استعمال تو کریں. اور اس وقت فوری طور پہ بہت بڑی ضرورت ہے ملک کو بھی اور قوم کو کہ یہ جو 5 بیسک آبجیکٹیوز ہیں MOA کے، اس کے اوپر اگر کام نہیں کریں گے تو یہ سینٹر بھی ختم ہوگا اور ان لوگوں کے خواب چکنا چور ہوں گے جنہوں نے اس کو تشکیل دیا. اچھا مان لیجئے آپ پریسیڈنٹ بن کے آ جاتے ہیں، آپ جیت جاتے ہیں، حالانکہ آپ کی خبر جو یہ ہے کہ بیوروکریٹ بھی آپ کو لڑا رہے ہیں، پولیٹیشینز بھی آپ کو لڑا رہے ہیں، ٹیکنوکریٹ بھی آپ کو لڑا رہے ہیں، پروفیسرز بھی آپ کو لڑا رہے ہیں، لیکن وہ سمے بتائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے چودھری عارف، جسٹس ہدایت اللہ، بیگم عابدہ احمد، جی نقشبند، شفیع صاحب، یہ لوگ حشر کے میدان میں اللہ میاں کے یہاں کھڑے ہو گئے کہ ہم لوگوں نے اتنی لڑائی لڑنے کے بعد، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد آپ کو یہ عمارت سونپی تھی، 800 کروڑ کی اس پرائم لوکیشن پہ ایک زمین سونپی تھی، ایک بلڈنگ سونپی تھی، اور آپ لوگ اتنے نااہل تھے کہ کچھ کر نہیں پائے 20 سال میں. ان کو حق ہے پکڑنے کا، ان کو حق ہے پکڑنے کا جنہوں نے سینٹر کو اس لیول پہ لا کے چھوڑا ہے. اور فیکٹ تو یہ ہے کہ آج قوم کو بھی حق ہے ان کو پکڑنے کا، صرف ممبرز کو حق نہیں ہے. یہ قومی اثاثہ صرف ممبرز کی جاگیر نہیں رہ گئی، ممبرز نے کنٹریبیوشن دیا ہے، ممبرز بن کے اس میں کچھ ڈونیشن دیا ہے، لیکن قوم کے اور بھی لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں. سب کو حق ہے ان لوگوں سے حساب مانگنے کا جنہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو یہاں پر لا کے چھوڑ دیا ہے، جہاں صرف کرٹیسزم، صرف مقدمات، صرف لاچھن لگانا. انفرادی گناہ کو تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اگر آپ نے اجتماعی گناہ کیا ہے، اجتماعی بےمانی کی ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اجتماعیت میں سارے لوگوں کے حقوق جڑے ہیں. یہ اگر آپ جیت کے آتے ہیں، جیسے بورا سماج کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، برہان الدین صاحب کا اور لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بامبے کے لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، کوئی دو رائے نہیں. اور اس کے بعد یہ جو سارے فاؤنڈر ہیں، کیا ان لوگوں کے نام پہ کوئی فیلوشپ، کوئی پروگرام، کوئی ایسی چیز آپ لانچ کریں؟ ان کے نام کو زندہ اس طرح سے رکھیں گے کہ ان کے نام سے ان کی کمیونٹی میں ایک جوش پیدا ہو. جس طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ ہمارے بزرگوں نے اگر اس سینٹر کے کچھ کیا ہے تو آج ان کو وہ عزت اور وہ پہچان ملتی ہے، تاکہ اور اس سماج کے لوگ، اس سوسائٹی کے لوگ، اس طبقے کے لوگ آگے بڑھیں اور سینٹر کو اپنائیں. ظفر محمود صاحب کا بھی نام آتا ہے، ایک دم سائیڈ لائن ہو گئے. ریاض نقوی صاحب کا کیلیفورنیا سے فون آیا، بہت مایوس تھے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بات نہیں کرنا چاہتے، کہتے کہ چھوڑ دیے، وہ سینٹر جو ہے اب جس چیز کے لیے بنا تھا وہ بچا نہیں ہے. لیکن ہم ان سارے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں مایوسی کفر کی طرح ہے، مایوسی سے باہر آئے. بغل میں جامعہ ہمدرد ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ حکیم عبدالحمید صاحب نے اس زمانے میں 10 لاکھ روپے دیے تھے. اگر کوئی اس زمانے میں شاہین باغ میں 10 لاکھ کی زمین خرید لیتا تو میرے سمجھ میں آج 1000 کروڑ کی پراپرٹی ہوتی. وہ بے شک، لیکن وہ آج نہ تو کوئی ہمدرد کا آدمی جانتا ہوگا اور نہ ہی ان کے بچوں کا کوئی انوالومنٹ ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں اور قصداً ان کا نام سب کو دبا کے رکھ دیا گیا. آج نئے ممبر سے پوچھے کون کون مین ڈونرز ہیں. نئے ممبرز پچھلے جو 5 سال، 8 سال، 10 سال پرانے ممبرز ہیں، سب کو پتہ بھی نہیں ہوا کہ کس کی کیا قربانیاں ہیں، کس کی کتنی مالی مدد ہوئی اس بلڈنگ کو کھڑا کرنے میں. انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا جو آپ بار بار یہ اور سبھی ممبر یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ 20 سالوں میں کچھ نہیں ہوا یا انحطاط کی طرف آیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ زوال اچانک شروع ہوا، لیکن اس زوال کے لیے کون لوگ ذمہ دار ہیں، یا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس کو سنبھالے ہوئے تھے؟ دیکھیے، ہماری ذاتی رائے ہے اس میں کہ یہ سینٹر کا ڈیٹیریشن جو ہوا ہے پچھلے 4-5 سال میں بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ اچانک بہت زیادہ ہو گیا ہے. 5 سال پہلے تک بھی ڈیٹیریشن اس معنی میں تھا کہ جو اس کے فاؤنڈنگ آبجیکٹیو سے اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن اتنی بدتمیزی یا اتنی برائی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب تک صدر صاحب باصحت تھے اور ان کا ایکٹیو انوالومنٹ تھا سینٹر میں، تب تک کسی حد تک وہ سینٹر برائی کی طرف تیزی سے جانے سے رکا ہوا تھا. لیکن ان کے صحت خراب ہونے کی وجہ سے، ان کے انیکٹیو ہو جانے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ اور تیزی سے سینٹر برائی اور بربادی کی طرف بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی کوئی کام بیسک آبجیکٹیوز پہ نہیں ہوا ہے ان کے وقت پہ بھی، لیکن
اتنی کمیاں، اتنی گراوٹ جو ابھی حال میں دیکھی گئی پچھلے 1 سال میں، شاید ان کے ہوتے ہوئے یہ نوبت نہ آتی. یہ ہماری سوچ ہے. موسیٰ رضا صاحب کا بھی کبھی کوئی نام نہیں آتا ہے. موسیٰ رضا صاحب کی جتنی قربانیاں ہیں وہ سب کو پتہ ہے. بینگ اے بیوروکریٹ انہوں نے جتنا کچھ کرنا تھا کیا ہے. آج وہ دبئی میں برے تکلیف میں ہیں، بری کنڈیشن میں ہیں، ان کی حالت اچھی نہیں ہے. لیکن ہم موسیٰ رضا صاحب کے لیے کبھی کوئی نام لیتے ہیں؟ ارے آج کے ممبرس کو موسیٰ رضا صاحب کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوگا. تو یہ تھے آصف حبیبی صاحب، جن کا صاف کہنا ہے کہ ممبروں کو مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اگر ممبر ان کو موقع دیتے ہیں تو 1 سال کے اندر وہ نمایاں فرق دیکھنے کو ملے گا. ممبروں کو بھی فیسلٹی ملے گی، ملک کا وقار بھی بڑھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی عزت میں اضافہ بھی ہوگا. جو بنیادی مقصد سینٹر کے تھے، مسلم دنیا سے بھی تعلقات ہوں گے اور باقی دنیا کے ممالک سے بھی تعلقات ہوں گے، اچھے بنائے جائیں گے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممبر چاہے بامبے کے ہوں یا دلی کے ہوں یا لکھنؤ کے ہوں یا رانچی کے یا بہار کے یا حیدرآباد کے یا بنگال کے، ملک کے کسی بھی حصے کے ہوں یا بدیشوں میں رہنے والے NRIs ممبر ہوں، ان کی شمولیت ضروری ہے. ان کو ایسا لگنا چاہیے کہ ان کا اٹیچمنٹ ہے، اور ایک ایسی ٹیم یہ بنانے کے پریاس کریں گے جو ملک بھر کے لوگوں کی ایک نمائندہ ٹیم بن سکے. کیا ہوگا سمے بتائے گا.